اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 13واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنے والا دونوں جہانوں میں نفع پائے گا۔ 13ویں مجلس منگل کے دن 4 ذی قعدہ الحرام 545 ہجری کو مدرسہ قادریہ میں شام کے وقت ارشاد فرمایا، اے غلام، تو آخرت کو دنیا پر مقدم کر، بتحقیق تو دونوں میں نفع پائے گا، لیکن جب تو دنیا کو آخرت پر مقدم کرے گا تو دونوں میں نقصان اٹھائے گا، تیرے لیے عذاب ہوگا جس کا تجھ کو حکم نہیں دیا گیا، اس میں تو کیوں مشغول ہوا؟ جب تو دنیا میں مشغول نہ ہوگا تو خدا اس پر تیری مدد کرے گا اور اس کے حاصل کرنے کے وقت تجھ کو خبردار بنا دے گا، اور جب تو اس سے کوئی چیز لے گا اس میں برکت رکھ دی جائے گی۔ مومن دنیا و آخرت دونوں کے لیے عمل کرتا ہے، دنیا کے لیے اس کا عمل صرف بمقدار حاجت ہوتا ہے، دنیا سے اس کو سوار کے توشے کی مقدار قناعت کرتی ہے، وہ دنیا سے زیادہ حاصل نہیں کرتا ہے۔ جاہل کا مقصود کلی دنیا ہوتی ہے اور عارف کا مقصود کلی آخرت۔ پھر مولا تعالی جب تیرے روبرو دنیا سے ایک روٹی آ جائے اور تیرا نفس تجھ سے جھگڑا کرے اور خواہشوں کی طلب کرے، بس اس وقت تو اس کی طرف دیکھ جو کہ روٹی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر بھی قادر نہیں ہے۔ یقیناً جب تک کہ تو اپنے نفس سے دشمنی اور خدا کے مقابلے میں اس سے عداوت نہ رکھے گا، تیرے لیے فلاح نہ ہوگی۔ صدیقین آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے قبولیت و سچائی کی خوشبو سونگھتا ہے۔ اے اللہ عز و جل اور اس کے صدیقین اور نیک بندوں سے منہ موڑنے والے، خلق کی طرف متوجہ ہونے والے، خدا کا شریک بنانے والے، تیری توجہ ان کی طرف کب تک رہے گی اور وہ تجھے کیا نفع پہنچا سکتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں نقصان و نفع، عطا و منع کچھ بھی نہیں ہے۔ نفع و نقصان کے متعلق ان میں اور جمادات میں کوئی فرق نہیں ہے، بادشاہ ایک ہی ہے، نفع نقصان پہنچانے والا ایک ہی ہے، حرکت و سکون دینے والا ایک ہی ہے، مسلط بنانے والا اور مسخر بنانے والا ایک ہی ہے، دینے والا اور منع کرنے والا ایک ہی ہے، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا ایک ہی ہے، جس کا نام اللہ عز و جل ہے، وہی قدیم ازلی و ابدی ہے، وہی قبل خلق اور قبل تمہارے ماں و باپ اور دولت مندوں کے موجود تھا اور ہے، وہی آسمان و زمین اور تمام چیزوں کا جو اس میں ہیں اور ان کے درمیان میں ہیں پیدا کرنے والا ہے، اس کی مانند کوئی شے نہیں، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم پر اے مخلوق الہی سخت افسوس ہے کہ تم اپنے خالق کو جیسا کہ پہچاننا چاہیے نہیں پہچانتے۔ اگر قیامت میں اللہ کی طرف سے مجھے کچھ اختیار ملا تو البتہ تمہارے بوجھ اول سے لے کر آخر تک اٹھا لوں گا۔ اے قرآن پڑھنے والے، آسمان و زمین والوں کو چھوڑ کر تنہا میرے روبرو قرآن پڑھ، میں اسے خوب سمجھتا ہوں۔ جو کوئی علم شریعت پر عمل کرتا ہے تو اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس کے ذریعے سے اس کا قلب بارگاہ الہی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اے عالم، تو قیل و قال اور مال کے جمع کرنے میں مشغول ہے، تو اپنے علم پر عمل سے غافل ہے۔ ایسے حال میں تو محض تیرے ہاتھ میں صورت ہی صورت آئے گی، نہ کہ معنی و حقیقت۔
جب اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو عالم بنا دیتا ہے، پھر اس کو عمل و اخلاص کا الہام فرماتا ہے اور اسے اپنے سے اور اپنی طرف قریب کر دیتا ہے، پھر اس کو علم قلوب و اسرار کی تعلیم کرتا ہے اور اس کو بلا شرکت غیر اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے اور اس کو برگزیدہ کر لیتا ہے، جیسا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا اور ان سے فرمایا میں نے تم کو اپنے لیے برگزیدہ کیا ہے، نہ اپنے غیر کے لیے، نہ شہوتوں اور لذتوں اور فضول چیزوں کے لیے، نہ واسطے زمین و آسمان، جنت اور دوزخ کے، اور نہ واسطے حکومت کے۔ تم کو کوئی چیز مجھ سے مقید نہیں کر سکتی اور نہ کوئی مشغلہ تم کو مجھ سے روک سکتا ہے، اور نہ میری جانب سے کوئی صورت تم کو قید کر سکتی ہے، اور نہ کوئی مخلوق مجھ سے تمہارے لیے حاجب ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی خواہش مجھ سے تمہیں غائب کر سکتی ہے۔ اے غلام، کسی گناہ کی وجہ سے جس کا تو مرتکب ہوا ہے اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اپنے گناہوں کے کپڑوں کی نجاست توبہ کے پانی اور اس پر ثبات اور اخلاص سے دھو ڈال اور اس کو معرفت کی خوشبو سے پاک و معطر کر لے۔ جس منزل میں تو ہے اس سے بچ اور ڈر، اس حالت میں جس طرف بھی تو متوجہ ہوگا پس درندے تیرے ارد گرد ہوں گے اور ایذائیں تجھ پر حملہ کریں گی، اس سے تو اپنا رخ پھیر لے اور حق عز و جل کی طرف قلب کے ساتھ رجوع کر لے۔ تو اپنی طبیعت اور شہوت اور اپنی خواہش سے نہ کھا بغیر گواہی دو عادل گواہوں کے کہ جب وہ دونوں کتاب و سنت ہیں، نہ کھا بعدہ دو دوسرے گواہ جو تیرا قلب اور فعل الہی ہے طلب کر، جب کتاب و سنت اور تیرا قلب اجازت دے دیں اس وقت چوتھی چیز کا انتظار کر کہ وہ اللہ عز و جل کا فعل ہے۔ رات کے وقت لکڑی جمع کرنے والے کی مانند نہ بن کہ وہ لکڑیاں جمع کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے، خالق یا مخلوق۔ یہ ایسی چیز ہے جو گوشہ نشینی اور آرزو اور تکلف و بناوٹ سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو سینوں کے اندر قرار پکڑتی ہے اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کون سا عمل؟ وہ عمل جس سے ذات الہی کا ارادہ کیا گیا ہو، نہ کہ غیر اللہ کا۔ اے غلام، عافیت و آرام عافیت کی طلب کرنے کے ترک میں ہے اور تونگری طلب تونگری کے ترک میں ہے، اور دوا طلب دوا کے ترک میں ہے۔ کامل دوا تو اپنے تمام معاملات کو عز و جل کی طرف حوالہ کر دینے اور سببوں سے قطع تعلق کر لینے اور یار و احباب سے جدائی میں ہی ہے، جو کہ قلب سے ہو۔ کامل دوا تو قلب سے اللہ عز و جل کو ایک جاننے میں ہی ہے، نہ محض اقرار زبان سے۔ توحید و زہد دونوں جسم اور زبان پر نہیں ہوتے، توحید بھی قلب میں ہوتی ہے اور زہد بھی قلب میں، اور تقوی بھی قلب میں، اور معرفت بھی قلب میں، اور اللہ تعالی کا علم بھی قلب میں، اور اللہ تعالی کی محبت بھی قلب میں، اور قرب الہی بھی قلب میں۔ تو عاقل بن اور ہوس نہ کر اور نہ تصنع بناوٹ کر اور نہ تکلف کر۔ تو ہوس و تصنع و تکلف اور جھوٹ اور مکاری اور نفاق میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا مقصود کلی تو محض خلق کو اپنی طرف کھینچنا ہے۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ جب تو اپنے قلب سے ایک قدم مخلوق کی طرف بڑھے گا اللہ عز و جل سے تو دور ہو جائے گا؟ تو دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ میں طالب حق ہوں، حالانکہ تو طلبگار اپنی جیسی مخلوق کا ہے۔ تیرا قصہ ویسا ہی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرا مکہ معظمہ جانے کا قصد ہے، خراسان کی طرف متوجہ ہو کر چلا، پس مکہ سے دور ہو گیا۔
تیرا دعویٰ تو یہ ہے کہ تیرا قلب مخلوق سے علیحدہ ہے، حالانکہ تو انہی سے ڈر رہا ہے اور انہی سے امیدواری کرتا ہے۔ تیرا ظاہر زہد ہے اور تیرا باطن رغبت الی الخلق۔ تیرا ظاہر حق عز و جل ہے اور تیرا باطن خلق ہی خلق۔ یہ ایسا امر ہے جو کہ زبان کی تیزی و گفتگو سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایسی حالت ہے جس میں نہ خلق ہے اور نہ دنیا اور نہ آخرت اور نہ ما سوا اللہ عز و جل۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ واحد و یکتا ہے، نہیں قبول کرتا مگر واحد کو۔ ایسا واحد ہے جو شریک کو قبول نہیں کرتا۔ وہی تیرے ہر امر کی تدبیر فرماتا ہے۔ جو تجھ سے کہا جاتا ہے اس کو قبول کر، خلق عاجز ہے، وہ تجھے نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ حق عز و جل ہی نفع و نقصان کو ان کے ہاتھوں پر جاری کر دیتا ہے۔ اللہ ہی کا فعل تجھ میں اور ان میں تصرف کرتا ہے۔ جو تیرے نفع و نقصان والی باتیں ہیں ان پر علم الہی میں قلم جاری ہو چکا ہے۔ جو لوگ کے موحد و صالح ہیں وہ اللہ کی باقی خلق پر حجت ہیں۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں جو دنیا سے بحیثیت ظاہر و باطن ہر طرح الگ ہیں، اور بعض وہ ہیں جو محض باطنی حیثیت سے دنیا سے علیحدہ ہیں اور ظاہر میں دولت مند دنیا دار۔ خالق عز و جل ان کے باطن پر ذرا سا بھی دنیا کا اثر نہیں دیکھتا۔ ایسے ہی قلوب صاف و پاک ہیں جو اس پر قادر ہو جائے، پس تحقیق اس کو اللہ کی طرف سے بادشاہت عطا فرما دی گئی۔ وہی بہادر پہلوان ہے۔ بہادر وہی ہے جس نے اپنے قلب کو ما سوا اللہ سے پاک بنایا اور اس کے دروازے پر توحید اور شریعت کی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ کسی کو مخلوق میں سے اس کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے تمام قلب میں مقلب القلوب ہی جلوہ فرما ہے۔ شرع اس کے ظاہر کو مہذب بناتی ہے اور توحید و معرفت دونوں اس کے باطن کو مہذب بناتے ہیں، اور حق عز و جل کا علم مالک ظاہر و باطن پر اسرار ظاہر کر دیتا ہے۔ اے شخص، اس قول میں کہ انہوں نے یوں کہا اور ہم نے یہ کہا کوئی فائدہ نہیں۔ قال اقول چھوڑ دے، تو کہتا ہے کہ یہ فعل حرام ہے حالانکہ تو خود اس کا مرتکب ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ حلال ہے حالانکہ خود تو اس پر عامل نہیں اور نہ اس کو کرتا ہے۔ تو السرتاپا ہوس ہی ہوس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جاہل کے لیے ایک تباہی یہی ہے کہ اس نے کیوں نہ سیکھا، اور اس عالم کے لیے 7 تباہیاں ہیں کیونکہ اس نے سیکھا اور عمل نہ کیا۔ اس عالم سے علم کی برکت اٹھ گئی اور اس پر حجت باقی رہی۔ اولاً علم پڑھ، پھر اس پر عمل کر، خلق سے جدائی کر اور محبت الہی میں مشغول ہو جا۔ پس جب تیری تنہائی و محبت درست ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنا مقرب بنا لے گا اور تجھے اپنے سے نزدیک کر لے گا اور اپنی ذات میں فنا کر لے گا۔ پھر اگر رب تعالیٰ تیری شہرت اور تیرا خلق پر ظاہر کرنا اور تیرے اپنے مقصوم کو حاصل کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اپنے تقدیر سابق و علم کی ہوا کو حکم دے گا، وہ تیری خلوت کی دیواروں پر چلے گی اور ان کو ڈھا دے گی اور تیرے امر کو خلق کی طرف ظاہر فرما دے گا۔ پس تو مخلوق میں اپنے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ ہوگا، اور تو اپنے مقصوم کو بغیر شومی نفس اور بغیر شومی طبیعت و ہوا کے حاصل کر لے گا۔ وہ تجھ کو تیرے مقصوم کی طرف اس لیے لوٹاتا ہے تاکہ اس کا وہ قانون علم جو تیرے متعلق سابق ہو چکا ہے باطل نہ ہو جائے۔ تیرا اس مقصوم کو حاصل کرنا حق عز و جل کی معیت میں ہوگا، تیرا قلب اسی کے ساتھ ہوگا،
سنو، پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اے حق عز و جل اور اولیاء اللہ سے جاہلو، اور حق عز و جل اور اس کے اولیاء پر طعنہ کرنے والو، حق عز و جل برحق ہے اور اے مخلوق تم باطل ہو۔ حق قلوب و اسرار و معانی میں ہے، اور باطل نفس اور خواہشوں اور طبیعتوں اور عادتوں اور دنیا اور ما سوا اللہ ہے۔ یہ قلب فلاح نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ عز و جل کے قرب سے، جو کہ قدیم ازلی دائم و ابدی ہے، متصل نہ ہو۔ اے منافق، تو مزاحمت نہ کر، پس کیا جو تیرے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے؟ تو روٹی اور سالن اور شیرینی اور کپڑوں اور گھوڑے کا بندہ ہے، اور اپنے اقتدار کا سچا قلب خلق سے خالق کی طرف مسافرت کرتا ہے۔ وہ بہت سی چیزیں راستے میں دیکھتا ہے، ان کو سلام کرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ علماء عاملین اپنے علم کے سبب سے اگلے عالموں کے نائب، انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور بقیت السلف وہ ان کے پیشرو ہیں۔ مخلوق کو شریعت کے شہر میں عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس کی ویرانی سے ان کو منع کرتے ہیں۔ وہ اور انبیاء کرام علیہم السلام قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہوں گے، پس انبیاء کرام علیہم السلام علماء کو ان کے رب سے پوری ان کی مزدوری دلوائیں گے۔ حق تعالی نے اس عالم کو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا گدھے کی مثل فرمایا ہے۔ ارشاد ہے کمثل الحمار الآیہ، ان علماء کی مثال ان گدھوں کے ہے جو اسفار کو لادتے ہیں۔ اسفار سے مراد کتب علم ہیں۔ علماء بے عمل کو کتب علمیہ سے سوائے مشقت و غم کے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ان کے ہاتھ کیا آتا ہے؟ جس کو علم زیادہ ہو اس کو چاہیے کہ رب تعالی سے خوف اور اس کی اطاعت زیادہ کرے۔ اے مدعی علم، تیرا خوف الہی سے رونا کہاں ہے؟ تیرا خوف و حذر کہاں ہے؟ تیرے گناہوں پر اقرار کرنا کہاں ہے؟ تیرا اللہ کی اطاعت میں دن کو رات سے ملا دینا کہاں ہے؟ تو رات دن کب عبادت کرتا ہے؟ تیرا اپنے نفس کو ادب سکھانا اور حق تعالی کے مقابلے میں اس سے جہاد کرنا اور اس سے عداوت رکھنا کہاں ہے؟ تیری ہمت تو قمیص اور عمامہ کھانا اور نکاح اور گھر اور دکانیں اور مخلوق سے جلسہ بازی اور ان سے انس کرنا ہے۔ تو اپنی ہمت کو ان سب چیزوں سے علیحدہ کر لے۔ اگر ان میں تیرا تقدیری حصہ ہے بے شک وہ اپنے وقت پر آ جائے گا، اور تیرا دل مشقت انتظار اور حرص کی گرانی سے راحت میں ہوگا اور حق عز و جل کی معیت میں قائم۔ تجھ کو اس چیز میں مشقت اٹھانے سے کیا حاصل جس سے فراغت ہو چکی ہے؟ اے غلام، تیری خلوت فاسد ہے، صحیح نہیں ہوئی، نجس ہے، پاک نہیں ہوئی۔ تیرے قلب نے جب کہ اس کا اخلاص و توحید ہی درست نہ ہوا تیرے ساتھ کیا کیا؟ اسے ایسے سونے والو جن سے غفلت نہ کی جائے گی، ایسے اعراض کرنے والو جن سے کہ اعراض نہ کیا جائے گا، ایسے بھول جانے والو جو نہ بھلائے جاؤ گے، وہ چھوڑنے والو جو نہ چھوڑے جاؤ گے۔ اے اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلوں پچھلوں سے جاہلو، تم تو مثل پرانی کٹی ہوئی لکڑی کے ہو جو کچھ فائدہ نہ کرے۔ سوچو سنبھلو، اے رب تو ہم کو دنیا و آخرت میں بھلائیاں دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔